بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل کا توحید سے انکار ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو مکہ کے سرداروں میں ایک شخص ابو جہل، اصل نام عمرو بن ہشام، سب سے زیادہ سخت دشمنی پر اتر آیا۔ ابو جہل اپنی قوم قریش میں عقل و فہم اور سیاست کا خود کو ماہر سمجھتا تھا، لیکن دل کی سختی اور تکبر نے اسے حق کو تسلیم کرنے سے روک دیا۔ جب حضرت محمد علیہ السلام نے توحید، انصاف اور اخوت کا پیغام دیا اور بتوں کی پوجا سے روکا تو مکہ کے بڑے سردار چونک اٹھے۔ ان کے سرداری، مال، دولت اور جھوٹی شان خطرے میں پڑ گئی۔ ابو جہل نے دیکھا کہ اگر لوگ محمد پر ایمان لے آئے تو اس کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ سب سے زیادہ سختی پر اتر آیا۔ ابو جہل نے کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا پا کر راستے میں روک کر پریشان کیا۔ ایک دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل نے قریش کے سرداروں کے سامنے کہا کہ اگر میں نے محمد کو نماز پڑھتے دیکھا تو میں سختی سے پیش آؤں گا، لیکن جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گیا تو ایسا منظر دیکھا کہ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے ایک آگ کا گھڑا اور خوفناک مخلوقات دکھائی دیں جو مجھے پکڑنے کو دوڑ رہی تھیں۔ ابو جہل نے اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو بھی بھڑکایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ سنو اور انہیں شاعر اور جادوگر کہو۔ وہ خود بازاروں اور حج کے اجتماعوں میں جا کر مسافروں کو ورگلاتا کہ محمد کی بات نہ سننا ورنہ وہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں گے۔ ایک موقع پر جب حضرت امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا تو ابو جہل سخت غصے میں آیا، مگر اب وہ اکیلا کمزور پڑنے لگا۔ پھر حضرت عمر کے اسلام لانے سے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں پر مزید ضرب پڑی، لیکن ابو جہل نے اپنی ہٹ درمی نہ چھوڑی۔ غزوہ بدر کے دن ابو جہل نے بڑے غرور سے کہا، ہم آج مسلمانوں کو کچل دیں گے، لیکن اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ بدر کے میدان میں ابو جہل کو عبرتناک شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے آخری وقت میں زخمی حالت میں پایا۔ ابو جہل نے مرنے کے قریب بھی تکبر سے کہا، بتا دو میں قریش کا بڑا سردار ہوں۔ یوں ابو جہل جو حق کو جاننے کے باوجود انکار کرتا رہا، ذلت اور عبرت کی علامت بن گیا۔ قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روکتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ ابو جہل کی کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ تکبر، حسد اور دنیا کی محبت انسان کو حق سے اندھا کر دیتی ہے، چاہے وہ حق کتنا واضح کیوں نہ ہو۔